الرحمن الرحیم۔ باب ہے باب المساہلۃ فی المعاملات، معاملات میں آسانی کرنے کے بارے میں، معاملات میں نرم روی کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، فرمایا آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ پہلی فصل ہے 2790 نمبر روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلاً۔ یہ جملے کے بارے میں محدثین کہتے ہیں دو احتمال ہیں۔ کتنے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ دعا ہے، حضور علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ اس پر رحم فرما۔ دوسرا ہے یہ خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، تو اس وقت معنی ہوگا اس پر اللہ نے رحم کر دیا، ہو گیا رحم۔ تو جو بھی معنی مراد لیں بہتری ہے۔ اگر خبر ہو تو پھر بھی ہمارا بھلا ہے کہ حضور خبر دے رہے ہیں کہ رحمت ہو گئی، یقین ہے، اور اگر خبر نہ بھی ہو تو پھر بھی حضور کی دعا ہی ہے، بہتر ہے۔ اللہ اس پر رحمت کرے یا اس پر رحم ہو گیا، اس بندے پر سمحا، جو بندہ نرم روح ہو، ذرا نرم ہو، ہیں جی، اذا باع، جب بیچے تو چیز نرمی سے بیچے، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، جب خریدے تو نرمی سے، وَإِذَا اقْتَدَىٰ، جب کسی چیز کا تقاضا کرے تو نرمی سے۔ امام بخاری نے اسے روایت کی۔ کیا معنی آپ بیچنے کا؟ بیچے تو نرم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک تو اخلاق اپنے کسٹمر سے اچھا رکھے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کو چیز اچھی اور صحیح بیچے، اس میں دھوکہ فریب فراڈ دو نمبری نہ کرے۔ اور آگے وَإِذَا اشْتَرَىٰ، جب خریدے اس وقت بھی وہی رویہ رکھے جو بیچتے وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیچتے وقت تو چیزیں ناقص بیچے اور جب خود خریدنے جائے تو کہیں میں عالی شان مال لے لوں، ایسا نہ ہو۔ دونوں معاملات میں، خرید و فروخت میں رویہ ایک طرح کا اور نرم ہو۔ جب خریدنے جائے تو اگلے دکاندار سے چیز خریدے اچھے انداز سے، اور اس کی قیمت اس کو نوٹ اصل دے۔ آج کے دور میں، اس ٹائم تھا یعنی سکے کھڑے دے، یعنی یہ ہے کہ اچھے انداز سے بیع کرے۔ وَإِذَا اقْتَدَىٰ، اور جب تقاضا کرے کا مطلب ہے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس سے قرضہ لینا ہے تو قرضہ اس سے مانگے احسن انداز، اچھے انداز سے، یہ نہ ہو اس پر احسان جتلائے اور اس کی دل آزاری کرے اور بدتمیزی سے اس کے ساتھ پیش، ایسا نہ ہو۔ فرمایا جس میں یہ تین خوبیاں جمع ہوں گی اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ 2791 نمبر روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے پہلے ایک بندہ تھا، پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور اس کو کہا گیا کیا تو نے کوئی خیر کا کام کیا ہے، کوئی نیک کام کیا؟ اچھا جی۔ فقال، اب قیلہ کے بارے میں مختلف علماء کرام نے لکھا ہے، اقوال لکھے ہیں۔ قیل اللہ، اس کو کہا گیا، بعض نے کہا وقت وصال کہا گیا، روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے نے پوچھا، بعض نے کہا قبر میں جا کر پوچھا، بعض نے کہا کہ اس کو کہا جائے گا، وہ میدان حشر میں ہی کہا جائے گا، اس وقت جو کام ہوگا حضور اس کی خبر ارشاد فرما رہے۔ یہ سارے احتمال ہیں۔ تو خیر اس سے پوچھا گیا حل عملت من خیر، تو نے کوئی اچھا کام بھی کیا تھا؟ کہنے لگا جی میں نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہو۔ اس کو کہا گیا انظر، ذرا دیکھ لے، غور کر لے، سوچ لے، شاید کوئی نیکی یاد آ جائے۔ کہنے لگا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، ہاں ایک بات ہے، میں لوگوں سے جب خرید و فروخت کرتا تھا، دنیا میں معاملات کرتا تھا نا، تو میں یہ کرتا تھا فَأُنْزِلُ الْمُوسِرَ، ایک تو فَأُجَازِيهِمْ، میں ان کو راہ جواز دیتا تھا۔ یہ ہمارے کہتے ہیں نا تھوڑا سا کسی دوسرے کو جواز دینا چاہیے اپنی بات کا، اس کو تھوڑی سی جگہ دینی چاہیے۔ وہ کہتا میں ان کو مہلت دیتا تھا، جواز دیتا تھا، آسانی کرتا تھا، اور میں آسان دست بندہ جو یعنی ٹھیک ٹھاک ہے، غنی، امیر، صحیح، نارمل بندہ ہے، اس کو مہلت دے دیتا تھا۔ ایک بندہ اس کے پاس پیسے ہیں، کہتا تھا یار 2 مہینے بعد دوں گا، میں کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی تو 2 مہینے بعد دے دیں۔ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، اگر کوئی غریب بندہ آتا، کمزور آتا، کہتا میرے پاس تو یار بچوں کا کھانا نہیں ہے، میں کہاں سے تیرا قرضہ دوں، تو میں اس کو کہتا تھا جا میں نے معاف ہی کر دیا۔ کمزور اللہ کے بندوں کو میں ویسے ہی درگزر کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔
اور آگے حدیث میں 2792 میں ہے، مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی زائد لفظ، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا احق بذا منک، میں تجھ سے اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں، اگر تو میرے بندوں سے درگزر کرتا ہے بندہ ہو کے، میں خدا ہو کے درگزر کیوں نہ کروں، تو نے میرے بندوں پہ رحم کیا، جا میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ فرمایا تجاوزوا عن عبدی، فرشتوں میرے بندے کو چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو۔ 2793 نمبر روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف، فرمایا کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو۔ یہ کئی بندوں فی البیع، بیع میں، خرید و فروخت میں دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کثرت سے قسمیں کھانا، ہمیں بھی نارمل روٹین میں عام اپنی زندگی میں کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم ہے اللہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے عادت پکی ہو جاتی ہے، اگرچہ بندہ 20 قسمیں سچی اٹھاتا ہے، ایک آدھی جھوٹی خود ہی اٹھائی جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت عادت ہو جاتی ہے نا، پھر جھوٹ میں بھی وہ عادت جاری رہتی ہے۔ تو لہٰذا فرمایا خرید و فروخت میں کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو، فإنہ ینفق، کثرت سے قسم کھانا یہ سودے کو تو بیچ دیتا ہے لیکن برکت مٹا دیتا ہے، اس سے برکت ہے کیونکہ وہ جھوٹی قسم بھی بعض اوقات آئے گی تو اسے سودا تو بک جائے گا، تو لیکن اس سے برکت مال میں نہیں ہوگی، مال ختم میں برکت، اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح کے پیچھے بھی حدیث کال گزری، فرمایا کہ وہ ایک چراگاہ کے ارد گرد نہ چراؤ، ان قریب اندر داخل ہو جاؤ گے۔ جو بندہ اسی طرح کوئی بھی برائی کے کام ہے، بندہ کہتا ہے میں دور سے برائی دیکھتا ہوں، دور سے یعنی رہ کے میں دیکھتا ہوں، اسے سنتا ہوں، اسے محسوس کرتا ہوں، پاس نہیں جاتا، تو ان قریب وہ وقت آئے گا کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو خرید و فروخت کا یہ بھی اصول نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم نہ اٹھائی جائے۔ 2794 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، فرمایا قسم سودے کو تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو مٹا دیتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا برکت ختم کیسے ہوتی ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہم دیکھتے ہیں، یا تو مال ہی ضائع ہو جاتا ہے، ڈکیٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، واردات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے محفوظ کرے، تو یہ برکت جانے کا ایک یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مال جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دیا، زیادہ نفع لے لیا، 12-14 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ اس طرح کما لیا، ٹھیک ہے، پیسے بنا لیے، برکت نہیں ہے، جب کیا پتہ اچانک سے اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت ڈال دے، کوئی مصیبت، بندہ بیمار ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ لاہور میں ایسے ہی ایک وہ آدمی خود اکیلا آدمی ایک بیمار ہوا، اس کی بیماری ایسی تھی 4 کروڑ روپیہ اس کی بینک انکم میں لگ گئی، کوٹھی بیچ دی، 7-8 کروڑ میں اس کا علاج ہوا، اور 6-7 ماہ میں سارا کچھ بک گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے سب کو محفوظ رکھے۔ تو مال حرام کا اور یہ اس جھوٹے 2 نمبر طریقے سے کمائے ہوئے مال کے اندر یہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پھر کوئی ایسی آزمائش آ جاتی کہ اس میں سارا غرق ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ بھی برکت مٹے جانے کا مطلب برکت ختم ہونے کا ہے کہ اس کا ثواب کمائی کا نہیں رہتا، اس کے اندر وہ نور جو ہوتا ہے نا حلال والا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پھر یہ ہے کہ انسان اس کا نفع لینے سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی وہ مال تو پاس پڑا ہے، بندہ اس کا نفع نہیں اٹھا سکتا، بندہ مجھ سے مال کمایا مر گیا، نفع کس نے اٹھانا؟ اولاد نے، تو جواب کس نے دینا اس بندے نے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لہذا فرمایا جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے سے بچو۔ یہ ہوتا ہے نا دکاندار کہتے بھائی جان اللہ کی قسم یہ مجھے 1000 روپے کی چیز یہ پڑ رہی، یہ سر میں لایا ہی 10,000 کی ہوں، اس کے اوپر میں قسم اٹھاتا ہوں 1 روپیہ نہیں کما رہا، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے اکثر طور پر، کیونکہ ایک بازار کے 2-3 ساتھی وہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں، کہتا ہے نہیں یہ اس طرح جب قسم دکاندار کھا رہا ہوتا ہے اس ٹائم بھی اس کو اپنا نصف نہیں تو 1 16 ضرور بچ رہا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو وہ 1000 روپے کی چیز بیچ رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے نا کہ مجھے قسم والی بات ہے، قسم بخدا 1 روپیہ نہیں بچ رہا، دوست کہتا ہے اس ٹائم بھی ان کو تقریباً 350 کا مارجن بچ رہا ہوتا ہے۔ آگے سے واللہ عالم بثواب، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو ہر بندے کی بخیر بات کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بازی میں قسم کھانے سے منع فرمایا، قسمیں نہ کھاؤ۔ آگے جی 2759 نمبر روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ 3 طرح کے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اچھا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کلام نہیں کرے گا حساب تو ان کا اللہ ہی لے گا، اور اس دن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر بندے سے
ٹھیک ہے، ان سے سوال جواب تو کیا جائے گا، تو یہاں پہ ان سے کلام نہیں ہوگا، کیا معنی ہے؟ تو ظاہر میں آتا ہے نا ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تضاد، تو تطبیق کس طرح دیں گے؟ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں، مولا علی قاری نے فرمایا اس کا مطلب کلام سے مراد ہے کلام رحمت نہیں فرمائے گا، رحمت والا کلام ان سے، ہاں ان سے جلال والا کلام ہوگا، ولا ینظر الیہ، اور اللہ ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرے گا، نظر سے مراد بھی وگرنہ عرش اللہ کی نظر میں آ کے نہیں، نگاہ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو یہاں سے نظر سے مراد نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، نگاہ جلال فرمائے گا، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ رب تزکیہ کیسے فرمائے گا؟ پیچھے گزر گئی حدیث، جب بندے کے فرض کم ہو گئے مولا فرمائے گا نفل ڈال کے پورے کر دو، جنت دے دو اسے۔ تو یہ تزکیہ کی صورتیں ہوں گی کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ کے جنت عطا فرما دے، تو یہ بندہ اللہ کی اس رحمت کے حصے سے محروم رہیں گے۔ یہ تین طرح کے لوگ، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا وہ تو ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، گھاٹے میں چلے گئے، وہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسبل، تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو نیچے لٹکانے والا، جیسا کہ اہل عرب تھے وہ کرتے تھے، چادر لمبی تہمد لمبی باندھتے زمین پہ گھسٹتی، تکبر کرتے۔ اور آج بھی اگر کوئی تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو اپنی تہمد کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اور اس کے اندر ذرا میں تکبر و ظاہر کرے اس میں، تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ نارملی اس ٹائم چونکہ پیچھے اس پہ ہم 3-4 مقامات پہ بات کر رہے ہیں، اس ٹائم کپڑا کم تھا، کپڑا بہت قیمتی تھا، اور وہ زیادہ کپڑا خرید کے وہ اپنی چادر پیچھے گھڑیستے، اور اس کے ساتھ وہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ بڑا زیادہ ہے، ہم چودھری ہیں، سردار آدمی ہیں، تو کپڑا ان کا گھسٹتا جاتا ہے، یہ وجہ تھی۔ آج تو وہ نارمل وہ چیز نہیں رہی، علت نہیں ہے۔ خیر تکبر کی وجہ سے آج جو بھی کرے وہ بھی اس میں داخل۔ والمنان، احسان جتلانے والا، کون ہے؟ احسان، کسی پر احسان کر کے جتلانے والا، میں نے یہ نیکی کی تھی، فرمایا اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور فرمایا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا تاجر بندہ، اللہ نگاہ رحمت نہیں کرے گا، کلام نہیں فرمائے گا، تزکیہ نہیں، دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان 3 چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ دوسری فصل آ گئی، 2796 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر، الصدوق، سچا یعنی جو سچا سچ بولنے والا ہو، اور الامین، امانت دار بھی ہو۔ کیا ہو؟ امانت دار کا کیا مطلب ہے؟ اپنے سودے کی کوالٹیز ساری صحیح بیان کرے، اور اس میں عیب بھی واضح طور پہ کھول کے بیان کرے۔ اگر چیز میں کوئی نقصان ہے، کوئی نقص ہے، اس کو بھی بیان کر دی، یہ چیز میں 9 خوبیاں ہیں اور ایک عیب بھی ہے، یہ ہے امین۔ یہ نہیں ہے چیز اندر سے خراب ہے، اوپر سارے اس کے جیسی تو زمانے میں ہے ہی نہیں جیسی میری دکان پہ، اور اندر سے وہ چیز ناقص ہو، خراب ہو، تو یہ دھوکہ ہے۔ فرمایا امین ہو، امانت دار۔ اچھا، ایک تو ہو سچا اور دوسرا امانت دار ہو۔ مان نبیین و صدیقین و شہداء، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں، صدیقوں اور شہداء کا ساتھ عطا فرمائے، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، نبیوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس مقام پر انبیاء فائز ہوں گے یہ ان کے صف میں کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کے بندو، بادشاہ ہوتا ہے ایک جگہ پہ کھڑا، 7 خادم بھی تو ہوتے ہیں نا، تو بندہ خادم کہتا ہے میں بادشاہ والی جگہ میں کھڑا ہوتا ہوں، لیکن نمایاں تو بادشاہ ہوتا ہے، خادم نمایاں نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ کے قریب جگہ مل جانا چھوٹی بات ہے۔ تو فرمایا جو ان اوصاف کا حامل ہوگا اللہ انبیاء کے خادموں کی صف میں اس کو شامل فرمائے، اور صدیقین اور شہداء۔ اچھا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان کی کامل فرما برداری والی صفت اس نے اپنا لی۔ صدیقین کے ساتھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ سچ بولتا رہا، ان کی صفت اپنا لی۔ اور شہداء کے ساتھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ولی شہادتہم علی صدقہ و امانتہ، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو سچ کر دکھایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عمل کے اوپر مکمل حکم کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اور ان کو وہ رتبہ ملا۔ اسی مناسبت سے اس کو ان کے ساتھ جگہ ملے گی۔ امام ترمذی نے، دارقطنی نے، دارمی نے اور امام ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر سے اسے روایت کیا۔ اچھا جی، 2798 نمبر روایت ہے، حضرت قیس ابن ابی غرزہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سماسرہ کہا جاتا تھا، بروکر،
سماسرہ کہتے ہیں جو 2 پارٹیز کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، اس سے چیز خریدتا ہے اور یعنی دونوں کی بیع کرواتا ہے آپس میں اور اندر اپنا نفع رکھتا ہے، تو ہمیں بروکر کہا جاتا تھا۔ اردو میں اس کے لیے دلال لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمارا نام اس سے اچھا رکھا۔ حضور نے فرمایا یا معاشر التجار، او تاجروں کے گروہ، تو ہمارا نام سماسرہ سے بدل کر نبی علیہ السلام نے کیا رکھ دیا؟ تاجر، تجار، تاجر کی جمع تجار۔ فرمایا اے تاجروں کے گروہ، بے شک بیع اس میں لغو بات بھی آتی ہے، خرید و فروخت کرتے کرتے لغو باتیں آتی، والحل اور قسمیں بھی بڑی آتی۔ فرمایا فشوبوہ بالصدقہ، کثرت سے تم قسمیں اٹھاتے ہو منڈیوں میں، اور بعض اوقات تم جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہو، اور بعض اوقات لغو باتیں بھی بیع کے دوران کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کی اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بہتر پتہ۔ تو فرمایا فشوبوہ بالصدقہ، اس کے اندر صدقہ کو ساتھ ملا لیا کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے مال سے، اپنی اس جگہ سے صدقہ دیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہاری خطائیں مٹائے اور رب تم پہ راضی ہو۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، مٹاتا ہے۔ 2799 نمبر روایت عبید بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، فرمایا جو تاجر ہوں گے، کون ہیں؟ تاجر ہوں گے، قیامت کے دن ان کا حشر کیا جائے گا اس حال میں کہ یہ بدکار ہوں گے، بدکاروں میں شمار ہوں گے، سوائے ان کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر گئے اور نیکی کی اور سچ بولا۔ اب اس کے الٹ دیکھ لیں، جنہوں نے اللہ سے نہ ڈرے، یعنی ہر طرح کا مال انہوں نے خریدا بھی اور بیچا بھی، مال حرام حلال کی تمیز نہ کی، پیچھے گزر گیا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام سے، وہ وبرہ اور نیکی نہ کی اس نے، یعنی کوئی نیک صالح نہ رہا بلکہ اس کے الٹ اس کا معاملہ رہا، مال اس نے کمایا اور لگا دیا اپنے معاملات میں، دنیا کی عیاشیوں میں، اور سادہ کا سچ وہ اس کا الٹ جھوٹ بولا، جھوٹ 2 نمبری سے اس نے مال بیچا، سودا بیچا۔ فرمایا اس کا قیامت والے دن حال بدکاروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے اسے روایت کیا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں برائے ابن عازب سے روایت کیا۔ ترمذی فرماتے حدیث حسن صحیح ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔